اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ جب انسان کو اللہ پاک دنیا کے اندر مال و دولت دیتا ہے، اس کی روزی میں برکت دیتا ہے، خوب پیسہ دیتا ہے، خوب عزت دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہی انسان کہتا ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے مجھے کیسی عزتیں دی ہیں، اللہ پاک نے مجھے کیسا نوازا ہے۔ جبکہ اللہ پاک کبھی دے کر آزماتے ہیں اور تو کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اسی انسان کو جب اللہ پاک اس روزی کے لے کر آزماتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو اللہ پاک کا کسی کو بہت زیادہ مال دینا آزمائش ہے، اللہ پاک کا مال لے لینا یہ بھی آزمائش ہے۔ ان دونوں کا تعلق عزت اور ذلت سے نہیں ہے، ان دونوں کا تعلق عزت اور ذلت سے نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک ہر طریقے سے آزماتے ہیں۔ کبھی تو مال و دولت دے کر آزماتے ہیں، کبھی تو مال و دولت لے کر آزماتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں چلے گا، تم تو یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو۔ کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، تم یتیموں کو ذلیل کرتے ہو، یتیموں کا مال کھا جاتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا مال بھی کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور اس مال کو خوب جمع کر کر کے رکھتے ہو۔ تو یہ برائیاں ہیں۔ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنی میراث میں سے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو بھی جائیداد میں ان کو حصہ دو، اور اسی طرح یہ جو مال کو تم جمع کرتے ہو اس کو جمع کرنا چھوڑ دو۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم ذرا یاد کرو جس وقت اس زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، ریزے ریزہ کر دیا جائے گا، اور یہ زمین کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس وقت وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تمہارا رب اور فرشتے کھڑے ہوں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور کیا ہوگا؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو دکھا دیا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا کے اندر کون سی محنت کی تھی، اس نے دنیا کے اندر کون سی محنت کی تھی، اللہ کو راضی کرنے والی محنت کی تھی یا اللہ کو ناراض کرنے والی محنت کی تھی۔ کس دن دکھ جائے گا؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان دیکھ لے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اس وقت دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر کہے گا یقول یا لیتنی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، پھر کہے گا کاش کہ میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا، کاش کہ میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اس وقت کے لیے کچھ تیاری کر کے آ جاتا، کاش کہ میں اس زندگی کے لیے کچھ تیاری کر کے آ جاتا۔ اس کو دنیا کی زندگی ایک عجیب زندگی لگے گی اور وہ افسوس کرے گا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، پھر اس دن کیا ہوگا؟ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اس دن اس کی پکڑ کی طرح کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر رشوت دے کر چھوٹ جاتے ہو، دنیا کے اندر پیسہ دے کر چھوٹ جاتے ہو، دنیا کے اندر سفارش لگا کے چھوٹ جاتے ہو، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پر کوئی چھوڑ نہیں سکتا، وہاں پر کوئی بچا نہیں سکتا، وہاں پر کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بھاگ سکتا؟ اللہ کی پکڑ بڑی ہی خطرناک ہے۔ پھر آگے اچانک اللہ اعلان کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والی محنت کر کے آئے ہیں، ان سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ انسانوں کہ جو اللہ کو راضی کر کے آئے ہو، جو دنیا میں وہ محنت کر کے آئے ہو جس سے اللہ نے کہا تھا، جو اللہ کو راضی کرنے والی محنت ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے وہ انسانوں کہ جو اللہ کو راضی کر کے آئے ہو، چلو اب میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، چلو آپ نبیوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، چلو آپ ولی اللہ کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور کون سی جنت؟ فادخلی جنتی، اور میری ہمیشہ والی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک قرآن کریم میں ہم لوگوں سے خوب باتیں کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم بھول گئے ہو قرآن پڑھو، ہمیں بتا رہے ہیں تم بھول گئے ہو قرآن پڑھو، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ قرآن کی طرف تمہیں جانے ہی نہیں دے گا، وہ تمہیں قرآن کھولنے ہی نہیں دے گا۔ کبھی کوئی مصروفیت، کبھی کوئی کام، کبھی کوئی کام، اور تمہارے دن اسی طرح گزرتے چلے جائیں گے، تمہارے دن اسی طرح گزرتے چلے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا تمہاری زندگی کا دی اینڈ ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا تمہاری زندگی کی شام ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ قرآن جو اللہ پاک کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، اور یہ قرآن جو اللہ پاک نے تحفہ دیا ہے، اور یہ قرآن جو اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ اللہ پاک کیسے باتیں کر رہے ہیں، اللہ پاک کیسے بتا رہے ہیں۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔